بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ولاگ بر وقت پہنچ سکے، بلکہ مہربانی کریں اینو پھیلاؤ بھی، یہ دوسرے لوگوں کو بھیجیں تاکہ وہ بھی جو ہے وہ اچھی اچھی باتوں سے مستفید ہو سکیں۔ بندے کو اپنے بارے میں خوشگوانی ہونی چاہیے نا، تو میں اس خوشگوانی کے طور پہ یہ بات کر رہا ہوں۔ بہرحال خبر جو ہے نا پوائنٹ وڈی ہے، اور میری درخواست یہ ہے کہ آپ اس ولاگ کو اینڈ تک دیکھیں۔ پہلی بار میں یہ کہہ رہا ہوں تاکہ بہت ساری ایسی باتیں جو کہ ادھر ادھر سے آپ کے کانوں تک اپروچ کی ہوئی ہیں وہ تھوڑی آپ کو ان میں کلیئرٹی آ سکے، اور ساتھ ہی ساتھ جو سازش کا بیانیہ ہے نا اس کو بھی تھوڑا سا میں بے نقاب کرنا چاہتا ہوں، یوں سمجھ لیں۔ میں وہ ساری باتیں آپ کے ساتھ رکھتا ہوں۔ پاکستان کی سیاست کے اندر جو لوکل پلیئرز ہوتے ہیں، لوکل پلیئرز سے میری مراد یہ ہے کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہو گئی، سیاستدان ہو گئے، ٹھیک ہے، بیوروکریسی ہو گئی، اب عام آدمی تے میرے نال دے شودر کے تے میٹر نہ کر رہے، انہیں تو بس آوے گا تے جاوے گا یہ نعرے مار رہے ہیں نا، ساڑھا تو پائے نہیں کام ہے۔ ووٹ ہم ڈالتے کتوں ہیں، نکلتا کتوں ہیں، یہ بھی ایک ایشو ہے۔ 2018 میں ایسا ہوا بھی کسی حد تک، لیکن پھر وفاداریاں تبدیل کی گئی، پتہ نہیں کی کیتا گیا۔ اب بھی یہ کہا جاتا ہے کہ شاید ایسا ہوگا، لیکن ابھی ایسے آثار نہیں ہیں۔ اس کی کیا وجوہات ہے یہ اگلے ولاگ میں ڈسکس کر لیں گے، مگر میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کی لوکل سیاست جو ہے نا، یعنی اندرونی جو پلیئرز ہیں وہ تو اپنا رول پلے کرتے ہیں، اس میں ریجنل پلیئرز بھی ہیں۔ ریجنل پلیئرز میں ایران بھی آتا ہے، ریجنل پلیئر میں آپ کی افغانستان کے لوگ بھی آتے ہیں۔ بہت بڑا ووٹ بینک ہے سر افغانستان کے لوگوں کا، انہوں کا مطلب ایسے پتہ نہیں لگتا نا، چیزیں بڑی، کیونکہ مذہب ایک ہے، زبان ایک ہے، کلچر ایک ہے، کے پی کے کا سارا تے چیزیں بڑی کنفیوژن کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ انڈیا کا بہت بڑا ایک رول ہوتا ہے۔ ہمارے کشمیر کا جو معاملہ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ماضی میں بہت زیادہ اس حوالے سے چیزیں جو ہیں وہ اوپر نیچے ہوتی رہی ہیں۔ اب آ جاتے ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ جو ہے نا وہ پلیئرز ہوتے ہیں اور وہ بڑے اہم ہوتے ہیں، مثلا چائنا ہے، مثلاً امریکہ ہے، ٹھیک ہے، یورپی یونین ہے۔ اچھا یہ وہ پلیئرز ہیں جنہوں نے اگے اسی نا مطلب اینج کرے بیٹھے ہونے کہ دے جا سخیا رائے مولا تیرا اللہ ہی بوٹا لائے گا۔ اب یہ جو پلیئرز ہیں نا یہ بہت زیادہ اہم رول پلے کر رہے ہوتے ہیں۔ سعودی عرب بہت اہم رول پلے کرتا ہے، ساڈا ویسے بھی ان بڑی محبت ہے سچیاں گوڑیاں قسم کی سعودی عرب کے ساتھ، اور ظاہر ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ بگاڑنا کوئی بھی مسلم ملک جو ہے وہ افورڈ نہیں کرتا۔ ایون ایران نے بھی صلح کر لی، آپ جانتے اس بات کو۔ تو پاکستان کی پولیٹکس میں امریکی سفیر کی جو مومنٹ ہوتی ہے نا سر، وہ بہت اہم ہوتی ہے۔ اب امریکی سفیر ملتان گیا، امریکی سفیر لاہور گیا، پھر امریکی سفیر لاہور گیا، 3 لوگوں سے امریکی سفیر نے ملاقات کی ہے۔ ایک ملاقات ہوئی تھی جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ، وہ سابق وزیر اعظم ہیں۔ ایک ملاقات ہوئی ہے آج میاں نواز شریف کے ساتھ، وہ بھی سابق وزیر اعظم ہیں۔ اور ایک ملاقات ہوئی ہے جہانگیر ترین کے ساتھ، جو نااہل ہیں، کبھی وزیر اعظم نہیں رہے، نیور، ٹھیک ہے۔ ایک باری وہ ضمنی انتخاب جت کے آیا، یا 2 باری شاید جتیا، ایک دفعہ وفاقی وزیر رہے ہیں، بس اس سے زیادہ ان کی کوئی وہ پولیٹیکل حیثیت نہیں ہے۔ ایک ایسی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں جس سیاسی جماعت دی حیثیت کا جڑا نا کوئی گنجل ہی پے نے، حیثیت کا سر ہی ہاتھ نہیں آ رہا ہے کہ ایک کیڑے پاسوں کام ٹرنا ہے، ٹھیک ہے یہ۔ لیکن ترین صاحب کتنے اہم ہو گئے اس ملاقات کے بعد یہ آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ترین صاحب کا کوئی نہ کوئی مستقبل میں رول دکھائی دے گا آپ کو، ٹھیک ہے۔ اب اس ملاقات، ایک تو یہ ہوئی ملاقاتیں، پھر ایک ملاقات ہوئی ہے آصف زرداری صاحب کی، برطانوی ہائی کمشنر جو خاتون ہیں انہوں نے ملاقات کی زرداری صاحب سے۔ ان 2 ملاقاتوں یعنی برطانیہ کے ساتھ ملاقات کے بعد زرداری صاحب کی طرف سے جو پریس ریلیز آئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ فلسطین کے معاملے کو ریزالو کیا جانا چاہیے۔ اسی طرح آج میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے جو ملاقات کا اعلامیہ جاری ہوا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے فلسطین کا معاملہ اس کو ریزالو کروائیں، وہاں پہ امن کروائیں، امریکہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے۔ اچھا جی، اب یہ 2 ملاقاتیں ہیں اور ان کے اعلامیے ہیں جو پاکستانی ورژن کے ساتھ ہیں۔ ظاہر ہے یہ ورژن ان کا ہے، اور میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ بات میرے اپنے سورسز نے مجھے کنفرم کیا ہے کہ بالکل دونوں جو لیڈر ہیں آصف زرداری صاحب بھی اور میاں نواز شریف صاحب بھی، ان دونوں نے جو وفود ان سے ملے ان سے یہ باتیں کی ہیں۔ یعنی میاں صاحب نے امریکہ کے سفیر سے یہ بات کی ہے،
ٹھیک ہے. اور جو ہیں اپنا زرداری صاحب, انہوں نے برطانیہ کی سفیر سے یہ باتیں کی ہیں, یہ اس حد تک ٹھیک ہے. لیکن بات اس سے آگے ہے, اب امریکہ کی جانب سے جو پریس ریلیز جاری کی گئی ہے, اس پریس ریلیز میں اس بات کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا. پریس ریلیز آپ کے سامنے چل رہی ہے, آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اس میں اس بات کا کوئی ذکر اذکار کسی جگہ پر نہیں کیا گیا کہ جناب ملاقات ہوئی ہے اور اس میں فلسطین کا مسئلہ جو ہے وہ زیر بحث آیا. انہوں نے تو بلکہ یہ لکھا ہے کہ جناب ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات میں ہم نے فری اینڈ فیئر الیکشنز, ٹھیک ہے, جو خطے کی صورتحال ہے امن کے حوالے سے, یا جو ہم ملتے ہیں لوگوں کو اور سب کے ساتھ ملتے ہیں اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پالیسی بناتے ہیں, اس تناظر میں یہ ایک ملاقات ہوئی ہے اور جو الیکشنز ہونے والے ہیں اس کو زیر بحث لایا گیا ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے فلسطین کا معاملہ ڈسکس کیا, یا انہوں نے بھی سانو کیا ہے کہ فلسطین والی گل ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو ایک تو یہ امریکنز کی جو چلاکی ہے نا, وہ آپ کے میں نے گوش گزار کر دی ہے کہ امریکنز جو ہیں وہ اس طریقے سے چیزوں کو بتاتے ہیں کہ ٹھیک ہے تسی کیتی ہوئی گل, تسی کیتی گل, پر ساڈے لیے وہ اہم نہیں گی. ٹھیک ہے, حالانکہ اصل بات ہی وہ ہے, اصل مسئلہ ہی امریکہ کو افغانستان کا اور برطانیہ اس کا فلسطین کا ہے. انہوں رولا ہی ہے, وہ ٹھڈ چ مڑوڑ ہی اس گل اڑتے, انہوں پیڑ ہی اس گل دی. ٹھیک ہے, کہ پاکستان ظاہر ہے ایک نیوکلیر اسٹیٹ ہے, پاکستان کے اندر جو جذبات ہیں فلسطین کے حوالے سے کسی ڈھکے چھپے نہیں ہیں. پاکستان کا لبرل سے لبرل طبقہ وہ بھی فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے. بلکہ میں آپ سے عرض کروں کہ پاکستان تے چھڈو, انہوں نے اپنے ملکوں 20 لاکھ بندہ احتجاج کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, فلسطین کے حق میں, تو اس لیے یہ ان کا بڑا مین کنسرن ہے, مگر اپنی پریس ریلیز میں وہ یہ بات نہیں کر رہے. اچھا, اب بہت چھوٹی سی, میں کو 10-12 لائنوں کی پریس ریلیز ہے. ایک چیز جو بڑی انہوں نے یعنی کیا کہتے ہیں ایک پنچنگ ورڈ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے اگر ہم دیکھیں یہاں کے زبان کو اور یہاں کی جو ہماری ریتل ہے, یہ انہوں میں مد نظر رکھا, تو ہم نے کسی پر طنز کرنی ہو تو ہم کہتے ہیں بڑا فنکار ہے, بڑا جناب ہے اداکار بنتا جی, یہ بڑی اداکاری کرتا ہے. ٹھیک ہے, ہم طنزن بات کرتے ہیں اور اس طریقے سے. لیکن اب امریکنز کی طرف سے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے, انہوں نے کہا جی ہم 3 پولیٹیکل ایکٹرز کو ملے. ایکٹرز کو, ایکٹر کا مطلب ظاہر اداکار ہوتا ہے, فنکار ہوتا ہے. اب میں نے کہا یار یہ نہ ہو کہ کہیں یہ یعنی ڈپلومیٹک لینگویج دا مینوں کی پتا, میں میرا ٹاٹا والے سکول چوں نکلے ہاں, وہ 5ویں یا 6ویں آ کے ABC سیکھنے والا بال, مینوں کی پتا ہے کہ ہو سکتا ہے واقعی یہ اس طرح کا کوئی چیز ہو کہ جناب اس کو یہ ورڈ جو ہے یہ بڑا میننگ فل ہو اور یہ ڈپلومیٹک لینگویج میں یہ استعمال ہوتا ہو. ٹھیک ہے, تو لہٰذا میں نے اپنے اس جو اندر کی ایک وہ کیا کہتے ہیں چاشنی تھی, یا اپنے اندر کا ایک سوال تھا, میرا خیال یہ زیادہ مناسب میں لفظ بول گیا سوال لا, اینو ختم کر لی ڈر خوف کہ میں کدے غلط ہی ترجمے نہ کرتا بڑا, لوکی کہنا بڑا دانشور بنیا تین آپ نہیں کچھ پتا. تو میں نے پھر 2 جگہوں پہ رابطہ کیا. ایک اس شخصیت سے رابطہ کیا جو ڈپلومیٹک انکلیو میں اکثر آتے جاتے رہتے ہیں اور خط و کتابت کا سلسلہ بھی ان کا مختلف امبیسیز کے ساتھ جاری و ساری رہتا ہے. ایک میں نے ان سے بات کی, اور دوسری جو میں نے فوری طور پر گوگل کی ڈکشنری کਢی, وہ میں نے لکھا ایکٹر, اور پھر انگریزی دے وچ وہ میننگ دیکھے. تو 2 ٹاپ پہ میننگ انہوں نے دیے, وہ سر اس میں ایک میننگ تھا پلیئر. ٹھیک ہے, تو پلیئر جو ہے وہ پولیٹیکل پلیئر ایکچولی آپ کہہ سکتے ہیں. تو یہ جو کھلاڑی ہیں نا, دونوں تینوں سیاست کے کھلاڑی ہیں نا. ٹھیک ہے, تو سیاسی اداکار کی بجائے سیاسی کھلاڑی. لیکن پھر بھی ہمارے اس کلچر کے اندر یا ہماری جو یہ ریتل ہے ایدے وچ یہ کوئی مناسب لفظ نہیں. آپ یاد کریں اسد زرداری صاحب نے کہا تھا کہ سیاسی اداکار جڑے بیٹھے ہوتے ٹی وی تے, یہ جو اینکرز
بیٹھتے ہیں اور جو صحافی اس کو بیٹھ کے زرداری صاحب کے اوپر بڑی تنقید کرتے تھے وہ بھی ویسے ہی کرتے سے پڑھ کے بڑے صحافی سن تے حرکتاں جڑیاں نے وہ سونکڑا نہیں کرتے سن. تو بہرحال زرداری صاحب نے زرداری صاحب نے پھر انہوں نے کوڑ کڈی واہ طریقے نہ انہوں نے سیاسی اداکار کہہ دیا. اور پھر وہ سیاسی اداکار ایسا چلا کہ اب ہر ٹی وی کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو لوگ سیاسی اداکار کے طور پہ ہی دیکھ رہے تھے. تو یہ لفظ اگر سیاسی اداکار کے طور پہ لیا جائے نا پولیٹیکل ایکٹرز تو یہ تو طنز ہے, یہ تو تضحیک کے معنوں میں آتا ہے. ٹھیک ہے, اب میں نے جس شخصیت کو فون کیا جو پولیٹیکل ڈپلومیٹک انکلیو میں جدہ آنا جانا ہے تو میں نے ان سے پوچھا, میں کہا سر اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ان کے اس کا مطلب ایکچولی جو ہے وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ اپنی زبان کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم جن لوگوں سے ملے ہیں یہ بڑے اہم لوگ ہیں, کیونکہ اہم آدمی ہی جو ہے وہ رول پلے کرتا ہے, کوئی وہی پلیئر ہوتا ہے. تو وہ اس انداز میں یہ بات کر رہے ہیں. ایک ہاتھ کر میں وہ دی گل مان لئی, میں کہا اوکے کوئی گل نہیں ٹھیک ہے, لیکن میں آپ سے عرض کروں یہ امریکنز اتنے بال نہیں ہیں, ایک کاکے نمانے نہیں گئے. ٹھیک ہے, یہ بڑے چلاک, بڑے ہوشیار اور بڑے کیا کہتے ہیں چلتر قسم کی کریکٹر ہیں یہ امریکنز. دنیا دے ایویں نہیں پہ حکومت کر دے, وجہ ہے یہ ہر چیز کو سمجھتے ہیں. انہیں پتہ ہے لاہور کا کلچر کیا ہے, ان کو پتہ ہے ملتان کا کلچر کیا ہے, ان کو پتہ ہے اگر میں نے مطلب سکھی کے دے کول لینا ہے تو اوتھے جان لگیا خواتین نو کس طرح دے کپڑے پانے. ان کو ایک ایک چیز کا علم ہوتا ہے. سر اس ملک کے اندر وہ پچھلے 50 سال سے براہ راست 50 سے بھی شاید زیادہ ہو گیا, نہیں 50 سے کم ہی ہوئے ویسے, 77 سے, ٹھیک ہے 76 77 سے براہ راست وہ انوالو ہے. پہلی افغان وار جڑی ہوئی تھی براہ راست انوالو ہے نا وہ, ٹھیک ہے آفیشلی. تو ان کو ایک ایک چیز کا علم ہے. تو انہوں نے پولیٹیکل ایکٹر کا جو لفظ بولا نا ایکچولی یہ انہوں نے یعنی چارہ دے دیا ہے. یہ انہوں نے جو سیاسی مخالفین ہیں ان سیاسی جماعتوں کے ان کو انہوں نے ایک موقع دے دیا ہے, ایک بال دیتا ہے کہ لو پھر انہوں مارو چھکے انہوں تو پائن چھکے پیرے نے. ٹھیک ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ زبان استعمال کی گئی ہے امریکن امبیسی کی جانب سے, یہ میرا خیال ہے اپنے کلچر کے اندر رہتے ہوئے تھڑے کا لیول جو ہے, ٹھیک ہے اسی ظاہر ہے کہ یعنی چکڑ چھولے کھانے والے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, تو اس میں رہتے ہوئے اگر میں بات کروں نا سر تو یہ مینوں تو چنگی نہیں لگی زبان, سیدھی جڑی گل ہے. تو امریکن ساوس کا جو عنصر ہے نا سر وہ ہر تھان پہ موجود رہے گا, یہ یاد رکھیے گا. امریکی بہت پہنچی ہوئی قوم ہے پائن, وہ بڑے جڑے نا کرو کریکٹر ہیں, ان کو آپ نے ایزی نہیں لینا کبھی, امریکیوں کو خاص طور پہ. وہ ایویں نہیں پائن دنیا دی سپر پاور پچھلے کو 70-80 سال تو لگے آ رہے, کسی وجہ تو لگے آ رہے ہیں, اور رشیا کے فال کے بعد تو ظاہر ہے وہ کل ہی رہ گئے, تو کسی وجہ سے یہ وہ اس حد تک جو ہے نا وہ کامیاب ہوئے ہیں. اچھا اب میں آپ سے گزارش کروں کہ معاملہ یہاں پر ختم نہیں ہوا, ساتھ ہی ایک وہ پریس ریلیز بھی آئی ہے جو کہ میں نے پڑھی ہے اس کے ایکسپریس کی ویب سائٹ کے اوپر, اور اس میں جو پاکستان تحریک انصاف ہے انہوں نے کہا جی کہ یہ دیکھیں ثابت ہو گیا کہ جو امریکنز ہیں وہ جا کے ان کو مل رہے ہیں اور ان ملاقاتوں میں وہ آنے والے الیکشن کو ڈسکس کر رہے ہیں, فری اینڈ فیئر الیکشن, یہ الیکشن ڈسکس کر رہے ہیں. تو ہمارا وہ بیانیہ کہ امریکہ نے ساڑی کو مڈے گی سی وہ ثابت ہو گیا ہے. تو وزارت خارجہ فوری طور پر جواب دہی کرے ان سے, امریکن سے, کہ تسی کس حساب سے ساڑے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہے ہو, اور یہ جو تینوں اصحاب ہیں یہ جن سے یہ ملے ہیں ان کے خلاف جو ہے نا پتہ نہیں کیڑا کیڑا لا کے دبا سے انہوں اندر تم دے تو ساڑا بندہ چھڑ دیو. یہ ایکچولی اس پریس ریلیز کا لب لباب ہے. مینوں ہاسا آندا ہے, یقین کریں کہ یہ وہ پنجابی کی ایک مثال ہے کہ ہاتھ نہ پہنچے تھو کوڑی, ٹھیک ہے, یا اردو میں بتاؤں تو انگور کھٹے ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے ترلے لیتے جے باقاعدہ گوڈیاں دے بھار بہ کے پیراں دے لیٹڑیاں لیتیاں امریکیاں دیاں. یہ میں آف دی ریکارڈ بات نہیں کر رہا, میں آپ کو آن دی ریکارڈ بھی چیزیں بتا سکتا ہوں. عمران خان کا وہ
کانگریسی وفد کے ساتھ ملاقات، جو کانگریس کے ارکان ہیں تو ملاقات کو یاد کریں، اس میں عمران، اس کے بعد اس کا امریکی ٹی وی کو اور امریکن جو نیوز پیپر سے ان کو انٹرویوز ذرا یاد کریں۔ انہیں کہا نہیں ہوتے اسی ایویں گل کی سی، مذاق ہی گل کی سی، انہیں نہیں وہ ایویں غلط فہمی تھی، وہ نہیں میری حکومت باج میں ڈگی۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میری حکومت ہے اپنا جو ہمارے سی ایم پنجاب ہے انہیں ڈگی۔ تو میں نے تب آپ سے کہا تھا کہ انہیں اختر لاویدی کا رانا جے کہ انہیں ڈگی میری حکومت، ٹھیک ہے؟ تو اگر نہ پکڑے جاتے تو انہیں اختر لاویدی الزام لا دینا سی پھڑ کے، ٹھیک ہے؟ تو بندہ پوچھے کہ اگر یہ مداخلت ہے جو آپ کہہ رہے ہیں پائن پی ٹی آئی والے ہو، تو پھر وہ خط جو آپ نے ساری ایمبیسیز کو لکھوایا تھا، دنیا بھر میں پوسٹ کروایا تھا، ٹریننگاں کروائیاں سن باقاعدہ طور پر، وہ ایک خاتون جو پی ٹی آئی میں آ گئی ہے، جو ایم این اے ہوا کرتی تھیں، ان پہ الزام تھا ایک دور میں کہ انہیں جو ہے نا بڑے پیسے پوسے کما لی ہیں بے تاشا۔ یہ پی ٹی کے اندر ہی الزام لگا تھا ان کے اوپر۔ میں جان بوجھ کے نام نہیں لے رہا اس خاتون کا، کیونکہ وہ ایک الزام ہی ہے، تو میں الزام کی بنیاد پر کسی خاتون، خاص طور پہ کسی خاتون کا نام لینا اچھی بات نہیں ہے۔ تو وہ جو ہے نا باقاعدہ ٹریننگ دیتی تھی انہیں بیٹھ کے کہ کس طرح آپ نے اپنے علاقے کے ایم پی کو، یعنی برطانیہ، سوئٹزرلینڈ، کینیڈا، امریکہ، کس طرح آپ نے کرنا ہے۔ اور وہ جڑا تسی معید پیرزادہ باہر بھایا ہے، جڑا وہ اتھے کانگریس دے جڑی یہ اپنا بلڈنگ دے بیٹھ کے، اور وہ جو پریس کانفرنس کے اندر اس کو سوال کر رہا تھا، کانگریس مین کو مداخلت کرنے کا کہہ رہا تھا بار بار، وہ کی سی؟ میٹھا میٹھا ہپ ہپ تے کوڑا کوڑا تھو تھو۔ بس کر دو یار، 2 نمبری کی خیر ہو گئی آپ کی۔ یہ ہے سازش پی ٹی آئی کے۔ آپ ایک ایک چیز کو نوٹ کریں، آپ کو اس کی ایک ایک چیز میں سازش نظر آئے گی۔ صرف ایک ہی بات وہ چاہتے ہیں، کسی طرح بھائی نے گلیاں ہو جائیں سنیاں تے وچ نیازی یار پھرے، اور وہ جناب ہمارا لو جو ہے نا باہر آ جائے، اور اس تو بعد پھر وہی جینگا لالا ہم تے جناب بھنگڑے تے ٹھول تماشے تے پبلک جڑی عام آدمی وہ جہاں مرضی جائے۔ سر 24,000 پہلے چڑھایا تھا، 24,000 ووٹ چڑھا دے، کوئی گل نہیں، خیر ہے۔ یہ ٹوٹل بات ہے۔ میں نے ان کی 2-3 باتیں، یہ سازش ہے اصل میں بتا رہا ہوں، میں نے جو آپ کو چیزیں دی ہیں نا، یہ تاکہ قوم کی جو ذہن ہے اس کو، نوجوان جو ہیں ان کا دماغ کسی اور پاس سے لایا جائے، پازیٹیو نہیں ہونے دینا کچھ ہے۔ بھئی اگر امریکن یہ پوچھ رہا ہے کہ فیئر اینڈ فری الیکشن کے والے سے آپ مطمئن ہیں سیاسی جماعتوں کو، تو یہ کوئی غلط بات پوچھ رہا ہے وہ؟ ایک کہندے نے مداخلت ہے، اپنے خط لکھے مداخلت ہے۔ تسی سر ولیمے دا سدا دیتا سی انہوں، کدے خط لکھ دے سو؟ عمران خان نے خود جناب یہ باتیں کی بھی ہیں، یہ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ جڑا آئی ایم ایف کو خط لکھا تھا وہ کیا تھا؟ تو یہ مقصد بتانے کا صرف اتنا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی 2 نمبریاں اپنی تھان دے اور امریکنز کی چلاکیاں اپنی تھان دے، ان سب کے اندر سے سارے نو جھاکا دے کے، چکما دے کے، وعدہ کر کے، سچ بول کے، جھوٹ بول کے پاکستان کو دوبارہ سے اپنے یعنی اس کی معیشت کو پٹری کے اوپر ڈالنے کا جو کام ہے نا، بڑا اوکھا ہے، ایزی ٹاسک نہیں ہے، سب کو مل کے کام کرنا چاہیے۔ میرا کم از کم یہی خیال ہے، آپ لوگوں کا پتہ نہیں کیا خیال ہے۔ جو بھی خیال ہوگا لکھیے گا ضرور، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ میں۔